بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ پشاور یونیورسٹی آنا نادر علمی کی ترکیب تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن واقعتاً ڈاکٹر روبینہ شاہین کے قدموں میں بیٹھنا، ان کے قدموں کو چھونا ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو اس طرح کی سعادت اگر آپ کو حاصل ہو تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں جو آج دو موضوعات کا ڈیفرنس ہوا ہے، شمس الرحمان فاروقی کے دو ناولوں کی فرہنگ مرتب کی ہے محمد جواد صاحب، اور میں ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں. جواد صاحب نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، کیونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک ایکسٹرنل سپروائزر کی حیثیت سے مجھے مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو بہت اعتماد کے ساتھ انہوں نے وہ جتنی بھی کہہ لیجیے کہ جو اپنے موضوع کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں. ظاہر ہے ایکسپیرئنس تو ود دا پیسج آف ٹائم آتا ہے، لیکن ماشاء اللہ انہوں نے بہت، اور جو کہہ لیجیے کہ جو ظاہر لغت کو سامنے رکھ کر انہوں نے فرہنگ مرتب نہیں کی، وہ جو اس کا ایک سائیکولوجیکل، کلچرل، سویلائزیشنل بیک گراؤنڈ تھا چیزوں کا، اس پہ انہوں نے بات کی. جو محترمہ شہاب رحمان نے کام کیا بہت ہی اہم ہے. اس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ اقبال پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے مقالات لکھے گئے، لیکن اقبال کے لیے کہ نہ صرف اردو زبان و ادب کے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر اور امت مسلمان کے ایک ایسے عظیم دانشور ہیں کہ آج بھی آپ یعنی پوری دنیا کے سامنے اگر آپ حضرت جلال الدین رومی کو رکھیں گے تو فوراً علامہ اقبال کو رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے خود بھی رومی کو یعنی اپنا پیر و مرشد کہا ہے، پیر رومی مرید ہندی. اور دیکھیے یعنی رومی کا جو زمانہ ہے وہ تو کئی صدی قدیم کا زمانہ ہے، لیکن رومی نے جن مسائل کو یعنی ایڈریس کیا ہے وہی مسائل آج کے بعد بھی ایڈریس کر رہے ہیں. وہی جو انسان جو ہے وہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. محترمہ شہاب رحمان، ڈاکٹر سلمان صاحب اپنی وہ جو انفارمل گفتگو ہے اس میں آپ کو وہ کر رہے تھے. آپ نے یہ کہا کہ یعنی اقبال کوئی صرف امت مسلمہ کا پیغمبر نہیں ہے، انہوں نے یعنی جو انسانی عظیم اقدار ہیں ان پر بات کی ہے. یعنی دیکھیے جو انسانی رویے ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک انسان کا انسانی مسئلہ ہے، اخلاقیات انسانی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی سوسائٹی آپ دیکھ لیجئے، مختلف جو سوشل سائنسز کی جو ریسرچ آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مغرب میں جو دیکھیے سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ شادی کا ہے، میرج، اور وہاں پر وہ شادیاں جو ہے کس طریقے سے ٹوٹ رہی ہیں اور ان کے اثرات جو یہاں بھی ہو رہے ہیں. تو دونوں بہت اہم کام ہے. میں یہاں جب بھی حاضر ہوتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس یہاں تشریف فرما بھی ہیں، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے بھی ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں بی ایس کے. میں یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کا اور اپنے محسنین کا شکر ادا کریں، تو میں یعنی شعبہ اردو کا، پشاور یونیورسٹی کا اور اپنے پیارے ملک کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے، اور میرے پاس نہ کتابیں تھیں، نہ میرے پاس ہاسٹل کے پیسے تھے. ڈاکٹر سلمان صاحب نے، ڈاکٹر روبینہ نے میری بہت مدد کی، اور ہمارے ایک بہت عظیم پروفیسر گزرے ہیں ڈاکٹر ثاقب قرطبی صاحب، بہت عظیم شخصیت. اسی طرح ڈاکٹر ظہور احمد امان صاحب، ڈاکٹر نذیر تبسم، جتنے بھی ہمارے اساتذہ گزرے ہیں. اور سہیل صاحب سے ہم نے جدید نظم کو کس طرح یعنی آپ اس کی تفہیم کیسے کریں گے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے، تو ہم نے سیکھا. ڈاکٹر روبینہ شاہین جو ہے وہ یعنی ایک اچھے استاد تو ہیں، لیکن جو ان کے ہاں ایک مادرانہ شفقت ہے. یقین کریں کہ آپ کو میں یعنی وہ جو کوئی ہے اس طرح کا کہ میں پیپر حل کر رہا تھا تو میڈم نے صرف اس طرح مجھے میرا کندھا تھپتھپایا، اور وہ جو قوت ہے وہ آج تک میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں. ایک روحانی قوت ہے ان کی. تو پشاور یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ میں یہاں آنا بہت بڑی سعادت ہے. یہاں جتنے بھی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک بہت بڑے عظیم الشان علمی ادارے سے وابستہ ہیں. تو میں بارے دیگر ممنون ہوں ڈاکٹر سلمان صاحب کا، ڈاکٹر روبینہ کا، ڈاکٹر امتیاز صاحب کا بہت شکریہ، اور سہیل صاحب میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا نیاز مند ہوں. پشاور یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور اساتذہ ہیں، میں ان کے لیے 24 گھنٹے ایک خادم کی حیثیت سے حاضر ہوں. جزاک اللہ.